نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام میت میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے نماز جنازہ کے مسنون طریقہ میں۔ نماز جنازہ سے پہلے جو ضروری مسائل ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے تقریباً وہی شرائط ہیں جو عام نمازوں کے لیے ہیں۔ البتہ نماز جنازہ کے فرائض میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک قیام اور 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ اور وضو جس طرح عام نمازوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن نماز جنازہ میں اگر نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خطرہ ہو اور کوئی شخص اگر وضو بنائے تو نماز جنازہ اس سے چلی جائے گی تو علماء نے لکھا ہے اس کے لیے تیمم کی بھی اجازت ہے، وہ فوراً تیمم کر کے نماز جنازہ میں شامل ہو جائے۔ اب نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے برابر کھڑا ہو اور سب لوگ جو ہیں وہ نیت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس فرض کے ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس امام کے پیچھے اللہ اکبر۔ یہ نماز جنازہ کی نیت ہے، اور جس طرح باقی نمازوں کی نیت یہ نام ہے دل کے ارادے کا، اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی اصل جو نیت ہے وہ دل کا ارادہ ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے یہ کلمات نہ بھی پڑھے تب بھی اس کا نماز جنازہ ادا کرنا درست ہو جاتا ہے۔ زبان سے کہنا صرف علماء نے لکھا ہے کہ ایک مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، کہہ لیا کرے، لیکن اگر کوئی شخص نہ بھی کہے تب بھی یعنی زبان سے نیت ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، صرف بہتر ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو عربی کے اندر نیت کی جاتی ہے نویت ان اؤدی للہ تعالی، یہ یعنی کوئی مسنون دعا نہیں ہے، یہ عربی کے اندر نماز جنازہ کی نیت ہے اور اس کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس دل کا ارادہ ہو کہ میں جنازہ ادا کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جیسے عام نمازوں میں ہم کھڑے ہوتے ہیں قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہے اور سامنے قبلے کی طرف دیکھے اور ہاتھوں کو اٹھا کے کانوں تک، کانوں کی لو کے ساتھ وہاں تک ہاتھوں کو اٹھائے اور اس کے بعد ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اور اس کے بعد پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھیں۔ وجل ثناؤک کے جو الفاظ ہیں یہ جو مشہور روایات ہیں اس کے اندر نہیں ہے، البتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر وتعالی جدک وجل ثناؤک یہ الفاظ موجود ہیں، کسی نے پڑھ لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام جو مشہور روایات ہیں ان کے اندر یہی جو نماز کے اندر ہم ثنا پڑھتے ہیں یہی ثنا والے الفاظ ہیں۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کے اندر ہر فرض نماز کے اندر جب بھی بندہ قرات کرے تو قرات کم از کم اتنی آواز سے ہو کہ اپنے کانوں کو سنائے، یا کم از کم اس کے جو ہونٹ ہیں وہ ہل رہے ہوں۔ فرض نمازوں کے اندر اگر کوئی شخص اس طرح قرات کرے کہ اس کے ہونٹ بھی نہ ہلتے ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرات اس کی نہیں ہوگی اور اس کی نماز درست نہیں ہے۔ البتہ نماز جنازہ میں چونکہ قرات فرض نہیں ہے تو نماز جنازہ میں اگر کوئی شخص یہ سبق نہ بھی پڑھے یا دل میں بھی پڑھ لے تو اس کی نماز جنازہ درست ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 جو تکبیریں ہیں وہ کم از کم وہ زبان سے پڑھے گا، یعنی اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے یا اس کے ہونٹ ہل جائیں۔ اور اگر کوئی تکبیر بھی اس طرح کہتا ہے کہ ہونٹ نہیں ہلتے تو اس کا نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ یا بہت سارے لوگ
وہ امام تکبیر کہتا ہے اور وہ آگے سبق شروع کر لیتے ہیں، وہ تکبیر نہیں پڑھتے، تو ان کا نماز جنازہ بھی درست نہیں ہے۔ تکبیر یہ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات یہ فرض ہیں، تو لہٰذا اللہ اکبر کا لفظ زبان سے پڑھنا چاہیے۔ جب پہلی تکبیر ہو گئی اور ولا الہ غیرک تک اس نے پڑھ لیا، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا، مقتدی آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ نماز کے اندر جو درود ابراہیمی ہے، قاعدہ اخیرہ کے اندر جو پڑھا جاتا ہے، تو وہ جو درود شریف ہے وہ والا درود شریف پڑھیں۔ اور پھر اسی طرح تیسری تکبیر اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد میت کے لیے دعا کریں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں۔ ایک آسان دعا ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ رائج ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ترمذی شریف کے اندر ہے اور 1024 اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ میرے پروردگار اللہ، بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضر جو ہیں ان کو اور ہمارے جو غائب ہیں ان کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو، عورتوں کو۔ اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو موت دے ایمان کی حالت پر موت دے۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1500 ہے، تو اس میں ایک اور دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم صلی علیہ واغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واغسلہ بماء وثلج وبرد ونقہ من الذنوب والخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وقہ فتنة القبر وعذاب النار۔ اے اللہ اس پر رحمت فرما، اس کی بخشش فرما، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت عطا فرما، اس کو معاف فرما، اور اس کے گناہوں کو دھو دے پانی سے، برف سے، اولوں سے، اور اس کو صاف کر دے گناہوں اور خطاؤں سے جیسے صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑے کو میل سے۔ اے اللہ اس کو دنیاوی گھر سے اچھا گھر بدلے میں عنایت فرما، گھر والوں سے اچھے گھر والے عطا فرما، اس کو قبر کے فتنے اور دوزخ کے آگ سے بچا۔ تو یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یعنی بہتر یہ ہے کہ وہ جو پہلی والی دعا اللہم اغفر لحینا وہ بھی پڑھے، اس کے بعد اگر وقت ہو تو یہ دعا بھی پڑھ لے، یا اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر دعائیں وہ ثابت ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کہے اللہ اکبر، اس میں بھی ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں، زبان سے اللہ اکبر کہہ کے، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز جنازہ ہے۔ تو یہ عام طور پہ جو کوئی بالغ مرد یا عورت، اس کی نماز جنازہ کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کے لیے پھر طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھے، دوسری تکبیر کے بعد نماز والا درود شریف، اور تیسری تکبیر کے بعد اگر بچہ ہے تو بچے کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اللہم اجعلہ لنا۔ اور اسی طرح اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلہا لنا، ہو مذکر کے لیے آتا ہے اور ہا یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، کہ اللہ اس بچے کو ہمارے لیے آگے جا کر استقبال کرنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے ثواب اور ذخیرہ آخرت بنا، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا، اور ایسا سفارشی جس کی سفارش مقبول ہو۔ اور اگر لڑکی ہے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعۃ ومشفعا، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر اور سلام۔ اگر کوئی شخص پاگل یا مجنون ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کی جو نماز جنازہ ہے، اگر وہ پیدائشی طور پہ پاگل تھا، مجنون تھا، تو اس کے لیے بھی تیسری جو تکبیر ہے اس کے بعد یہ بچوں والی دعا پڑھی جائے گی، لڑکا ہے تو لڑکیوں والی اور لڑکی ہے تو لڑکیوں والی دعا۔
اور اگر کوئی بالغ ہونے کے بعد پاگل ہوا ہے، کچھ زندگی اس نے بلوغت کے بعد وہ صحیح گزاری ہے، یعنی وہ صحیح سالم تھا، پاگل نہیں تھا، مجنون نہیں تھا، تو پھر اس کے لیے وہی جو بڑوں والی دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ والی دعا جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ اور آخر میں سلام جس وقت ہم پھیریں گے تو اس وقت سلام پھیرتے وقت ہاتھ چھوڑنے کے بارے میں 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرے تو دونوں ہاتھ چھوڑ دے، سلام دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں ہاتھ کو چھوڑ دے، بائیں طرف سلام پھیرے تو بائیں ہاتھ کو چھوڑ دے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی تیسری تکبیر کے بعد جب اس نے دعا پڑھ لی، اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوئی اللہ اکبر کہنے کے بعد اب یہ دونوں ہاتھ چھوڑ دے، اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ چھوڑ کے پھر سلام کہے۔ کچھ حضرات علماء کرام نے اس قول کو راجح قرار دیا، وہ فرماتے ہیں کیونکہ اب اس کے بعد ہاتھ باندھنا یہ مسنون تھے کسی ذکر مسنون کے لیے، تو اب چوتھی جو تکبیر ہے اس کے بعد کوئی مسنون ذکر نہیں ہے، سلام ہے، تو لہٰذا اب دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ تینوں طریقے جائز ہیں، لہٰذا اس میں کسی کے ساتھ کوئی جھگڑنے والی کوئی بات نہیں ہے، جو شخص جس پر بھی عمل کرے جائز ہے، کوئی بھی ناجائز بات اس میں نہیں ہے۔